अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अक्सर लोग ये सोचते ज़रूर हैं कि हमारे घर के मर्द हज़रात दिन भर काम करते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, घर में अच्छा खासा रिस्क आता है, लेकिन उसमें बरकत क्यों नहीं होती। और घर के अफराद हमेशा बीमारियों में मुब्तला होते हैं, या तो जिस्मानी ना सही तो रूहानी वसवसों में, अजीब से वसवसों में गिरे रहते हैं। एक टेंशन जाती नहीं कि दूसरी रास्ता ना लेके खड़ी होती है दरवाजे पे। ऐसा क्यों होता है कि हमारे घर में ये मुसीबतें जाने का नाम नहीं लेती। जब ऐसा होता है तो पहली चीज़ हमारे जहन में एक ही बात आती है कि हमें ज़रूर किसी की हसद लगी है, या किसी की नज़र है हम पे, या ज़रूर किसी ने जादू किया है हमारे ऊपर। तभी तो ये मसले आ जाने का नाम ही नहीं लेती। तभी तो ये मसले बार बार होते हैं हमारे घर में। एक मसला जाता नहीं तो दूसरा पीछे ही आ जाता है। ज़रूरी नहीं हमेशा हसद, नज़र और जादू ही हमारे मसले की वजह बने। कभी कभी ऐसी गलतियाँ हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने करते हैं, वो भी हमारी मुसीबतों की वजह बनती है, लेकिन हमें पता नहीं होती। आज की इस वीडियो में मैं ऐसी 10 गलतियाँ बताऊंगी जो हम अपने रोज़ की ज़िंदगी में करते हैं ना, और वो वही वजह होती है हमारी ज़िंदगी में बरकत चली गई, हमारे रिस्क से बरकत चली गई है, हमारे बीमारी और परेशानियों की सबब बनती है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है, काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को एंड तक वॉच करें, अच्छी सी कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें एंड एंड तक ज़रूर वॉच करें। आते हैं सबसे पहली गलती पे, बेवजह की बहस और बेवजह के झगड़े जो अक्सर लोगों के बीच घरों में होते हैं। चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो बुज़ुर्ग और छोटे होते हैं घर में, या भाई बहन होते हैं उनके बीच, या सास और बहुएं होती हैं, ननंद और बहुएं होती हैं, तो उनके बीच भी होती है ये सारी लड़ाइयाँ। बेवजह की बहस होती है, तो अक्सर इन बहसों से परहेज़ करें। अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच आप लड़ाई नहीं चाहते, बहस नहीं चाहते, तो उसका सिंपल फार्मूला ये है जो हमेशा हमारे बुज़ुर्ग हमें सिखाते हैं कि अगर हस्बैंड गुस्से में होता है तो वही उस टाइम चुप करें, खामोश रहें ना। उनको जो गुस्सा है वो उतार नहीं थे अपना गुस्सा ना, तो कुछ देर बाद उनका गुस्सा जब उतर जाएगा और जब वो नॉर्मल अपने मूड में आ जाएंगे, तब वाइफ अपनी जो भी बात सामने रखना चाहे रख दे। लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना, बीवियाँ, सारी बीवियाँ नहीं लेकिन मोस्टली कॉमन ये चीज़ होती है कि बीवियाँ जब हस्बैंड गर्म होते हैं, जब हस्बैंड बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, तो वो उसी वक्त अपना पॉइंट रखना चाहते हैं। ये हमेशा ऐसा होता है, ये चीज़ लड़ाई में तब्दील हो जाती है। और बुज़ुर्ग और बच्चों के बीच जो मसले होते हैं वो अक्सर इन चीज़ों के होती है कि उनके आपस में नहीं बनती। बुज़ुर्ग जो उनकी रहन सहन होती है, और बच्चों के जो छोटे होते हैं उनके रहन सहन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। लेकिन छोटों को ये देखना चाहिए, उनका लिहाज करना चाहिए बड़ों का, क्योंकि उनकी उम्र ऐसी होती है, जितने वो बढ़ते हैं उनकी जहनी बच्चों की तरह बन जाती है, उनका जहन बच्चों के जैसा बन जाता है। और बड़ों को भी ये चाहिए कि वो छोटों को उनके हाल पे छोड़ दे, हर चीज़ में उनमें टांग ना अड़ाए, हर चीज़ में उनसे पूछताछ ना करे, क्योंकि उनकी जो सिचुएशन है, जो वो उनकी नेचर है बच्चों की, आजकल का दौर ही अलग है। तो ये चीज़ उनको समझनी चाहिए, और इस चीज़ से कभी भी बहस ना हो घर में। तो इससे हमेशा इस बहस से अगर परहेज़ करेंगे तो आपके घर में सुकून हमेशा रहेगा, और जब सुकून होगा तो बरकत ऑटोमेटिकली घर में होगी। आते हैं अपनी दूसरी गलती पे, वो है साफ़ सफाई ना करना। घर में वो गुबार होते हैं, धूल मिट्टी होती है, तो इसमें बहुत नुकसान घर का ही होता है, इसमें बरकत चली जाती है घर की। तो हमेशा कोशिश करें कि दिन में आधा घंटा घर में साफ़ सफाई के लिए रख दें, कोई एक कमरा। अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे एक दिन पूरा घर साफ़ करना है ना, तो इस चक्कर में ना कल कल करके ये कल कभी नहीं आएगा। तो हर दिन एक एक चीज़ करके साफ़ कर दे तो हमेशा आपका घर साफ़ सुथरा ही रहेगा। अगर आप रोज़ अपने मामूल में आधा घंटा कोई भी कोना, कोई भी कमरा सफाई के लिए रख दें, कोई भी अलमारी, कोई भी चीज़, हर रोज़ कोई ना कोई चीज़ आप साफ़ करेंगे तो आप थकेंगे भी नहीं, और आपका घर भी हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा। अब आते हैं तीसरी गलती पे, और वो है रिस्क को ज़ाया करना। हम क्या करते हैं, अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि कोई भी अगर हम सालन बनाते हैं और वो बच जाता है तो उसे फेंक देते हैं। ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये रिस्क में
بہت بابرکتی ہوتی ہے، اس میں رزق میں بہت کمی ہوتی ہے ایسا کرنے سے۔ وہ رزق ہمیں بد دعائیں دیتا ہے اور اس میں بہت زیادہ برکت چلی جاتی ہے۔ اگر سالن بچ جائے تو اسے ایسی کوشش کرے کہ اس کو اگلے دن یوز میں کرے، نہ اس کو یوز کرے، اس میں چاول ایڈ کرے، اس کو پلاؤ بنائے، اگر نہ تو ابلے ہوئے چاول ساتھ میں کھائیں، یا روٹی کے ساتھ کھائیں، جو بھی آپ کو اچھا لگے نا۔ تو اگر آپ کے پڑوس میں کوئی ایسا بندہ ہے، کوئی ایسی فیملی ہے جس کی تنگ دستی ہو، تو وہ آپ وہاں بیٹھ سکتے ہیں نا۔ تو پھینکنے سے بہتر ہے کہ اس کو ضائع نہ کریں۔ اور صرف کھانا ہی نہیں، ہمارے یہاں روٹیاں بچتی ہیں تو ہم اس کو بھی ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑی بے حرمتی ہوتی ہے رزق کی۔ ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ایک نوالے کے لیے کچھ لوگ ترستے ہیں، تو ان کا سوچ کر ہی اس کو نہ پھینکیں۔ اگر آپ کی روٹیاں بچ جائیں تو اس کو آپ بھی یوز کر سکتے ہیں، اس کو روٹیوں کا سالن بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں شوق سے کھاتے ہیں، ہمارے گھر میں تو بہت شوق سے کھاتے ہیں، اگر روٹیوں کا سالن آپ لوگ نہیں کھاتے تو یہ روٹیاں آپ پھینکنے کے بجائے تو اس کو پرندوں کو دے دیں۔ تو پرندے تو کھاتے ہیں، تو اس میں ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جتنے اللہ کی عبادت وہ کرتے ہیں وہ شاید ہم بھی نہیں کرتے۔ اور جو پرندہ آپ کے گھر کا رزق کھاتی ہے نا، یقین مانیں وہ آپ کی بلائیں بھی اپنے سر پہ ہی لیتا ہے، تو یہ آپ کے لیے ہی فائدہ ہے۔ اب آتے ہیں چوتھی غلطی پہ، اور وہ ہے اذکار نہ پڑھنا۔ یہ ہمارے روز کا معمول ہے کہ ہم پڑھنا بھول جاتے ہیں، لیکن ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے جتنے ہم پڑھ سکتے ہیں ضرور پڑھیں۔ اٹھنے کی، سونے کی دعائیں، واش روم میں جانے کی دعائیں، گھر میں اندر آنے کی دعائیں، ایسے بہت ساری دعائیں ہیں جو ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ ہمیں سفر کی دعا ہوتی ہے، ہمیں یاد کرنی چاہیے، ہمارے لیے ہی فائدہ ہے، ہمارے لیے برکت کا سبب بنتی ہے۔ ہمارے آس پاس ایسے مخلوقات ہیں جو ہمیں دکھتی نہیں ہیں، تو جو بری بلائیں ہوتی ہیں نا، جو ان کو ہمارے پاس آنے سے روکتی ہے۔ یہ اذکار ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ اب آتے ہیں پانچویں غلطی، اور وہ ہے بد دعا دینا۔ یہ تقریباً موسٹلی سارے گھروں میں نہیں کہتی، لیکن موسٹلی گھروں میں ایک دو بندے ایسے ہوتے ہیں گھروں میں جو یہ حرکت کرتے ہیں، جو ان کو یہ بد دعا نہیں لگتی، ان کو یہ ڈیلی ان کی نارمل باتیں لگتی ہیں، لیکن وہ اصل میں بد دعائیں ہوتی ہیں۔ کوئی بھی ہلتا جلتا ہے تو وہ ان کے منہ سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں بچوں کے لیے یا ہمسایوں کے لیے یا کسی کے لیے، ایون جانوروں کے لیے نا۔ تو خاص کر جو بزرگ ہوتے ہیں، جو ان کی ایسے ہی سچویشن آتی ہیں ان کی لائف میں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ جیسے وہ عمر میں بڑھتے جاتے ہیں تو ان کی عقل کم ہوتی جاتی ہے، بچوں کی طرح ہوتی ہے، تو ان کے اکثر منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، بد دعاؤں کے الفاظ، مر جاؤ وغیرہ، ایسا کوئی بھی لفظ ہو سکتے ہیں جو عموماً اس کو بد دعائی ہی کہتے ہیں۔ جب کہ گھر میں بد دعائیں نکلتی ہیں منہ سے نا، تو وہ بد دعائیں الٹا آپ کے گود میں ہی گرتی ہیں، آپ کو ہی ملتی ہے وہ بد دعائیں، وہ آپ کے عزیز و قریب، آپ کے اپنے آپ کو ہی ملتی ہے، بیماری کے روپ میں یا کسی اور روپ میں۔ تو اس سے آپ ہمیشہ پرہیز کریں۔ ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں نا، اگر آپ ان سے پرہیز کریں گے نا تو آپ کی زندگی سکون ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں چھٹی غلطی، اور وہ ہے غیبت۔ یہ بہت عام ہے ہر گھر میں، ہمیں شوق ہے ہم دوسروں کے بارے میں بات کریں، دوسروں کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، دوسرے اپنے لائف میں کیا کر رہے ہیں، فلاں نے کیا کیا۔ تو یہ کوئی بھی اچھی چیز نہیں ہے، ہم ان کی برائی نہ بھی کریں لیکن ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اس میں قرآن میں بھی حدیث میں بھی مفہوم ہے کہ غیبت کرنا بری بات ہے۔ اگر آپ غیبت کرو گے تو وہ یہ سمجھا جائے گا کہ آپ اپنے سگے بھائی کے گوشت کو کھا رہے ہو، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو اچھا لگے گا کہ آپ کے پیٹھ پیچھے کوئی آپ کے بارے میں بات کرے، اگر آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تو سامنے والے کو کیوں اچھا لگے گا؟ آپ وہی کام کریں نا جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے نا، دوسروں کے لیے بھی سیم سوچیں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں ساتویں اور میں امپورٹنٹ غلطی، اور وہ ہے عبادت نہ کرنا۔ عبادت سے مراد ہے کہ ہم اپنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم تلاوت چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم 5 وقت نماز پڑھیں اور اپنی تلاوت باقاعدگی سے کریں۔ اگر روز بھی نہ کر سکتے ہیں تو 3 دن میں 1 دفعہ ضرور کریں۔ 3 دن سے زیادہ قرآن کو
بند رکھنے سے نا وہ ہمیں لعنت ملتی ہے۔ تو ایسے گھر میں قرآن کو کتاب کی طرح نہ پڑھنے دے اور اس سے فائدہ حاصل کرے، اس سے آپ کو ہی فائدہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے دل میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ نماز پڑھیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے جواب چاہیے تو آپ تلاوت کریں۔ دل سے کریں گے نا، آپ کے دل میں کوئی بھی سوال ہوگا، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہوگی نا، جب آپ تلاوت کریں گے نا تو آپ کو ایسا لگے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہا ہے، اور ان آیات کے ذریعے وہ آپ کو آپ کے مسئلوں کا حل بتا رہا ہے۔ یقین مانیں نا، جب آپ کو دلی سکون ملے گا ایسا کر کے نا، تو جب آپ نماز پڑھیں گے، آپ تلاوت کریں گے، جب آپ کو دلی سکون ملے گا تو آپ کے آٹومیٹکلی آپ کو مسئلوں میں اتنی توجہ نہیں رہے گی، آپ کے مسئلے چٹکیوں میں حل ہوتے جائیں گے۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کا کوئی حل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جب آپ کی لائف میں کوئی مسئلہ بھیجتا ہے تو اس کے حل کے ساتھ بھیجتا ہے، لیکن وہ چند عرصے کے لیے وہ حل ہمارے نظر سے اوجھل ہوتا ہے، ہمیں دکھتا نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے مسئلوں میں اتنے گرے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس کا حل کیا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی پوری توجہ عبادت میں کریں گے نا تو اللہ ہمیں دلی اور دماغی سکون جب دے گا تو وہ حل بھی آٹومیٹکلی ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ خود بخود آپ کی سامنے رکھ دے گا کہ یہ حل ہے، آپ یہ کریں نا، تو وہ آٹومیٹکلی آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ مجھے اس راہ پہ چلنا ہے، یہ کرنا ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی 7 غلطیاں جو میں نے آپ لوگوں کو دکھائیں۔ ایسی اور بہت ساری غلطیاں ہوں گی، چھوٹی موٹی غلطیاں جو ہم روزمرہ کی زندگی میں اپنے کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتی۔ تو کوشش کریں کہ ان غلطیوں سے جتنا آپ دور رہیں، اپنی لائف کو جتنا آپ طریقے سے اور سلیقے سے گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کے اسلام کی راہ میں گزاریں گے، تو وہ آپ کی لائف کے لیے ہی اچھا ہوگا۔ اسلام ہمیں ہماری زندگی کو مشکل نہیں بناتا بلکہ ہماری زندگی کو آسان بناتا ہے۔ جب آپ ایسا کریں گے تب آپ دیکھیں گے آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی، آپ کے گھر میں بھی خوشحالی آئے گی۔ مسئلے تو آتے رہیں گے لائف میں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لائف میں کبھی مسئلے ہی نہیں ہوں گے، لیکن مسئلے آئیں گے لیکن اس کے حل بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ وہ مسئلے آپ کو اتنے معمولی لگیں گے ان سب چیزوں کے سامنے، تو آپ کو یہ زندگی اور پیاری اور خوبصورت لگے گی۔ ہوپ کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی، میری چھوٹی سی محنت اچھی لگی ہے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، انفارمیٹیو لگی ہے تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریے گا، اچھے سے کمنٹ کریے گا، اور ملتی ہوں ایک اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔